کیا گھر بیٹھ جائیں گے, وہ سائلنٹلی پیچھے بیٹھ کے دیکھیں گے. نئے نام کے تحت پارٹیاں رجسٹر ہوتی رہتی ہیں اس ملک میں, ایک وہ طریقہ کار بھی ہے, قانونی الجھاؤ. جی دیکھیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت جو مائنڈ سیٹ ہے جو آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو ڈرائیو کر رہا ہے, جو اینٹی عمران پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. بھٹی صاحب نے اشارہ کیا کہ جی فرائنگ پین کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. ایک اور انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جناب میں نے وہ صفائی کرنا سیکھ لی ہے. مطلب وہ یہ تاثر یہ دے رہی ہیں کہ اس عمر میں انہوں نے جیل جا کے گھر گھرستی سیکھی ہے. دیکھیں اب یہ جو مائنڈ سیٹ ہے جس کی کیپیسٹی یہ ہے کہ آپ بیانیہ کوئی نہیں بنا سکے 3 سال تک, میں پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں, پھر وہ اسی قسم کے فیصلے کرتے ہیں. اور جب آپ خوف زدہ ہوں, پولیٹیکلی خوف زدہ ہوں, الیکشن سے خوف زدہ ہوں, جس کی طرف انہوں نے بھی اشارہ کیا, تو آپ کا ہر فیصلہ خوف کے تابع ہوتا ہے. اور اس فیصلے کے اندر پھر آپ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو بیک فائر کرتے ہیں, جن کی کوئی منطق نہیں ہوتی, جن کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. اور یہ بھی اسی قسم کا فیصلہ ہوگا. اس ملک میں وہ جو کالا دم تنظیمیں ہیں یا جتے ہیں ان کو آپ بین کرتے ہیں, ہفتے بعد وہ نئی پارٹی رجسٹر کرتے ہیں اور وہ دوبارہ گراؤنڈ میں متحرک ہوتے ہیں. پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھتے ہیں اور ان کی نشستوں سے آپ حکومت قائم کرتے ہیں. یہ دیکھا ہے ہم نے. بالکل, یہ پنجاب حکومت میں ہم نے پنجاب دیکھا ہے. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کو بین کر دیں گے, ان کے اوپر پابندی لگا دیں گے ان کی جماعت پہ, تو یہ بالکل ان کو فری گراؤنڈ مل جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. دوسرا میں چھوٹا سا کہنا چاہوں گا جو صدیق جان کے ساتھ ہو رہا ہے, جس قسم کے مقدمات بن رہے ہیں. دیکھیں کوئی بھی شخص آئین اور قانون سے ماورا نہیں ہے, لیکن جو صدیق کے ساتھ ہو رہا ہے سراسر زیادتی ہے. اور اسلام آباد پولیس نے ٹویٹ کیا جی کہ جوڈیشل کمپلیکس پہ ہونے والے وہ جو تھا اس کے تناظر میں ہے. یہ اس تناظر میں نہیں ہے, یہ ان مناظر میں ہے کی وجہ سے ہے جو ہمیں ٹی وی پہ دکھائے گئے میڈیا کی جانب سے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انفارچونیٹ ہے, آج صدیق ہے, کل بھٹی صاحب ہوں گے, پرسوں کوئی اور ہوگا. میرے خیال میں ساری جو سیاسی قوتیں ہیں اور خصوصاً 13-14 جماعتوں کی جو حکومت ہے, ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں, لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ جمہوری جماعتیں نا, یہ بھی ووٹ لے کے آتے ہیں. ان کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ کیا یہ رویے مناسب ہیں جو حسان نیازی کے ساتھ ہو رہا ہے یا صدیق جان کے ساتھ ہو رہا ہے. ہاں, لیکن وہ تو مریم بی بی کا انٹرویو میں سن رہی تھی, انہوں نے کہا کہ ہمارے حکومت میں تو کچھ صحافیوں کے ساتھ ایسا ویسا نہیں ہوا, اور کوئی پروگرامز بند نہیں ہوئے, کسی چینل پہ کوئی مشکل وقت نہیں آیا, اور جن کے ساتھ ہوا ہے وہ صحافی نہیں ہے. دیکھیں آج اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ اس وقت اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. ماریا اے آر وائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ صحافیوں پہ وہ مقدمے ہیں جن میں سزائے موت اور عمر قید ہو سکتی ہے. جن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان کو صحافی نہیں سمجھتے. اس ملک کے سٹیزن کے بھی کچھ رائٹس ہیں, چلے وہی سمجھ لیں, لیکن وہ کہتے ہیں صحافی وہ ہوتا ہے جو ان کی مرضی کا سوال پوچھتا ہے یا پھر ان کی کابینہ میں بیٹھا ہوتا ہے اور مائٹی بیانیے بنواتا ہے, وہ صحافی ہے, باقی اور کوئی نہیں ہے. نہیں, صحافی وہ ہوتا ہے جو چیئرمین پی سی بی بن جائے, جو نگران حکومت کا سی ایم بن جائے, جو وزیر بن جائے, جو مشیر بن جائے, جو اس میرا وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو, مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہو. معید پیرزادہ صحافی نہیں ہے, صابر شاکر صحافی نہیں ہے, جمیل فاروقی صحافی نہیں ہے, سمیع ابراہیم صحافی نہیں ہے, عمران ریاض صحافی نہیں ہے, صدیق جان صحافی نہیں ہے, اور ہمارا اور سب کا ارشد شریف صحافی نہیں ہے, اور ایئر وائی صحافت نہیں کر رہا, بول صحافت نہیں کر رہا. اور یہ بھی وقت جب ہوتا ہے نا 4-5 سال ایک دھڑا صحافت کر رہا ہوتا ہے, دوسرا دھڑا گندا ہوتا ہے, پھر 5 سال بعد وہ دھڑا گندا ہو جاتا ہے, وہ صحافت کرے. ہاں, یہ نہ ہو کہ جیسے وہ آ کے دوبارہ اپنی پرانی سیاست اور پرانے کام کر رہے ہیں, یہ بھی پرانی صحافت شروع ہو جائے. بہرحال جی اس پوری بحث کو سمیٹتے ہیں. تو کل جو ہے ایک اور قرارداد کی جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ موسٹ پروبلی جو وفاقی حکومت کے الیکشنز ہیں اور صوبائی حکومت کے الیکشنز ہیں یہ ایک ہی تاریخ پہ ہونے چاہیے. پارلیمنٹ نامکمل ہے, لیکن بہرحال پارلیمنٹ سے قرارداد سامنے اگر آتی ہے, کیا اس کی قانونی یا سیاسی وقت ہوگی؟ دیکھیں obviously پارلیمنٹ سے کوئی چیز بھی سامنے آئے تو اس کی قانونی اور سیاسی وقت تو ہوتی ہے, لیکن اس وقت پارلیمان کی اپنی کیا پوزیشن ہے. دیکھیں وہ پارلیمان جہاں پہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو واپس نہیں آنے دیا جا رہا عدالت کے فیصلے کے باوجود, راجہ ریاض صاحب کی منشا سے چیئرمین نیب لگ رہے ہیں, اور ان کے آتے ہی بشرا بی بی سی لے کے عمران خان صاحب کو نوٹسز ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو اس پارلیمنٹ کے اندر سے جو چیز بھی آئے گی کیا اس کو عوام قبول کریں گے؟ میں کہتا ہوں, بار بار عرض کرتا ہوں کہ اس ڈیجیٹل شعور کے دور میں آپ چلاکیوں سے یہ چیزیں مسائل حل نہیں کر سکتے. آپ کو ایک کنکریٹ کوئی چیز عوام کے سامنے رکھنی پڑے گی. میری نظر میں اس قرارداد ان کی ذاتی تشفی کے لیے تو ہوگی, عوام کو اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. کچھ پروگرامز ہو جائیں گے, کچھ بیانات ہو جائیں گے, 2-4 دن کی دل پشوری ہو جائے گی, لیکن الیکشن آگے کرنا مینز آئین کو آپ آگے وائلیٹ کر رہے ہیں. کھل کے سامنے آ جائیں کہ بھئی پھر یہ آئین کو ہم نے وائلیٹ کر کے الیکشن. نہیں, آپ سمپل سی بات ہے, پارلیمنٹ آئین بناتی ہے تو آئین تبدیل کر سر 2/3 سے ہوگا. ہاں 2/3 سے نہیں, کوئی ایک ایسی ترمیم لے آئیں کہ 2/3 سے آئندہ آئین نہیں ہوگا, جو راجہ ریاض اور شہباز شریف صاحب کے جتنی اکثریت اتنی سے ہوگا. دیکھیں آئین پاکستان میں 90 دن, سپریم کورٹ کہہ چکی ہے 90 دن,
صدر صاحب ڈیٹ دے چکے ہیں الیکشن کمیشن کی مشاورت سے، الیکشن شیڈیول جاری ہو چکا ہے، توہین عدالت کی کارروائی کے پی گورنر کے خلاف ادھر سپریم کورٹ میں آ چکی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ واپس ریورس گیئر لگائیں گے، آپ کرنے کو تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم اور حکمران اطاعت کے ہم نے الیکشن